بیٹھ کے استاد کے آج جو ان کا موضوع ہے اس پر تقریر شروع فرمائیں۔ محترم جناب فرید الدین مسعود برہانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم ڈاکٹر یاسر صدیق الخیری صاحب، ساجد پاکوانی صاحب، یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ اس موضوع کے لیے طالب علم کی ذمہ داری لگائی ہے۔ حالانکہ میرا علم انتہائی قلیل ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں جو مصادر اور منابع اس حوالے سے میرے سامنے ہیں ان سے میں کچھ اپنی طالب علمانہ رزداشت پیش کروں۔ موضوع جو ہے وہ ائمہ اہل بیت رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو روحانی مقام ہے اس پہ گفتگو ہے۔ روحانی مقام سے مراد یا روحانی مقام کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ہستیاں کہ جو خود کسی مقام پر موجود ہیں انہیں کے اقوال اور ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان ائمہ اہل بیت کی روحانیت کا تعین کر سکتے ہیں۔ روحانی مقام سے مراد یہاں ہرگز کرامات، معجزات یا خارق العادت واقعات نہیں ہیں، بلکہ روحانی مقام سے مراد زہد و تقویٰ، تعلق باللہ، تعلق بالرسول، خلق خدا کے عرفان ذات، حقوق العباد، اخلاق عالیہ اور اخلاق حسنہ سے متصف ہونا، یہ مراد۔ اور ظاہر ہے کہ جو تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جو ایک سلسلہ ہے عرفاء کا، جب وہ تمام ہستیاں اور ائمہ فقہ جب وہ ان ہستیوں کو پیش کرتی ہیں تو واقعاً ان کے روحانی مقام کا تعین جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جو کتاب ہے مدارج النبوہ وہ میرے سامنے ہے۔ جو اہل بیت نبوہ ہیں، کیا مراد کہ عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ اس وقت رسول کریم نے حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو طلب فرمایا، انہیں چادر میں ڈھانپ لیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت رسول کریم کے پچھلی جانب کھڑے تھے۔ ایک اور روایت میں اس طرح سے ہے کہ رسول کریم نے حضرت حسنین کریمین کو اپنی گود میں بٹھا لیا، ایک ہاتھ سے حضرت علی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور دوسرے ہاتھ سے جناب سیدہ فاطمہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور اللہ سے عرض کیا کہ الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور کر دے اور خوب طیب و طاہر بنا دے۔ اب یہاں اہل بیت کی تفسیر میں مفسرین کرام میں اختلاف ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اہل بیت میں کون سے نفوس قدسیہ داخل ہیں، جیسا کہ متعدد روایات بھی دلالت کرتی ہیں اور انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ احزاب میں جو موضوع چل رہا ہے وہ ازواج مطہرات کے سیاق و سباق کے ساتھ تھا، اس لیے اس آیت کا سیاق و سباق مبارکہ کا نزول ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے رحمہ اللہ علیکم وبرکاتہ آل البیت، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اہل بیت میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں رکھے گا سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے۔ اور رسول کریم کا ان چاروں نفوس قدسیہ کو طلب فرمانا اور آغوش پاک میں چادر مبارک اڑانا
اور پھر فرمانا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. تو یہ یہاں سے جو شان ہے اہل بیت کی وہ سامنے آتی ہے. اور اس میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جو آیہ قربہ ہے اللہ صلیکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس میں صحابہ کرام کا بھی مکمل حصہ ہے، کیونکہ انہیں بھی رسول کریم کی مانوی قرابت جو ہے وہ بدرجاتم حاصل ہے. اور شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ رسول کریم کے تمام قرابت دار اس آیہ قربہ میں شامل ہیں. اور بڑا ہی معتدل جملہ شیخ عبدالحق کا میں کوٹ کر کے آگے چلوں گا. فرماتے ہیں ان قرابت داروں میں یہ چاروں نفوس قدسیہ عمدہ و فوق ہیں، باقی سب حضرات و خواتین ان کے تحت ہیں. تو یہاں سے جو اہل بیت میں کون شامل ہے کون نہیں ہے، یہ جو بحثیں ہیں وہ سب دم توڑ جاتی ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے جملے کے بعد کہ یہ چاروں نفوس قدسیہ اہل بیت میں عمدہ و فوق ہیں، اور باقی حضرات جو ازواج مطہرات ہیں اور دیگر جو قربا کا حصہ ہے اس میں جتنے حضور کے قرابت دار ہیں اس میں حضور کے والدین بھی شامل ہیں اور سب حضرات و خواتین وہ پھر ان کے تحت ہیں. اب جو روحانیت کا مقام ہے اس میں یہ جی اب اس میں جو روحانی مقامات ہیں اس میں جو اہل اللہ کی تمام تصوف کی کتابیں ہیں، میں کسی کا اس میں ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو ولایت کی دنیا ہے اس میں جو ولایت کی مہر جہاں لگتی ہے، جہاں سے مقامات عطا ہوتے ہیں، اس میں حضرت علی شیر خدا، جناب سیدہ خاتون جنت اور حضرات حسنین کریمین، ان چاروں کی منظوری اور ان کی مہر کا لگنا جو ہے وہ کسی کے روحانی مقام کے ساتھ اس کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ ولایت کے جو روحانی مقامات ہیں ان کو پا چکا ہے. اور واقعاً جو ماضی کے جو تصوف کی کتابیں ہیں ان میں تو بار بار جو اہل اللہ ہیں انہوں نے اپنی روحانی واردات اور مکاشفات کا ذکر کیا ہے. میں کشف المحجوب سے بھی میرے سامنے موجود ہے، اس سے میں عرض کروں گا. سب سے پہلے میں فی زمانہ آج سے 40-50 سال تو پاکستان کی تاریخ میں قدرت اللہ شہاب کا جو شہاب نامہ ہے وہ ایک بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس میں وہ ان کا ایک زندگی میں بطور بیوروکریٹ رہے، لیکن آخری جو ان کا چیپٹر ہے وہ ان کی روحانی اور صوفیانہ زندگی کے بارے میں ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کے 60-70 سالوں کی جو تلاش ہے اس کو بیان کیا ہے کہ میں کہاں کہاں زندگی میں ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے کیسے روحانی مقام ملے. گو کہ وہ ویسی سلسلے سے پھیلا تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں درود شریف تو بچپن سے ہی بہت پڑھتا تھا اور اس کے بعد روحانی سلسلوں میں تھا، لیکن مجھے کوئی مقام نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور میرے اندر کا عجیب و غریب روحانی کیفیت تھی. انہوں نے شہاب نامہ کا جو آخری باب ہے تصوف کا اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں اپنی جب بطور ڈی سی کسی ضلع سے گزر رہا تھا اور جمعہ کا دن تھا، کسی جنگل سے میں گزر رہا تھا، راستے میں کسی گاؤں میں پڑاؤ کیا اور وہاں اپنی جیپ سے اترا تو مسجد میں، گاؤں کی مسجد تھی، میں نے اس کے برآمدے میں تحیت المسجد کے نوافل شروع کیے. تو کوئی جیسے دیہات کے علماء ہوتے ہیں وہ پنجابی انداز میں کوئی واقعہ بیان کر رہے تھے اور میں نوافل پڑھ کر بیٹھ کر سننے شروع ہو گیا. وہ واقعہ یہ بیان کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی صحابی اپنی کوئی بات منوانا چاہتے تھے اور کوئی عرضداشت پیش کرتے تھے، کوئی درخواست، تو وہ ان کی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے درخواست کرتے، اور اگر وہ حضور سے فرما دیتی تو اس صحابی کا وہ کام ہو جاتا. اب قدرت اللہ شاہب کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے 2 نفر پڑھے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو واقعہ
علامہ صاحب پیش کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا سند ہے، لیکن میرے اللہ میں تو اس روحانی میدان میں کسی مقام کی تلاش میں ہوں اور کئی سالوں سے پریشان ہوں، تو میں بھی آج درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کوئی روحانی مقام ملے۔ اب قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ واقعہ جو ہے یہ بھول گیا، گھر آ گیا۔ چند دنوں کے بعد مجھے بیرون ملک سے ایک میری چچا کی بیٹی جو ہے اس نے فون کیا اور اس نے کہا کہ شہاب مبارک ہو، تمہاری یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کون سی دعا قبول ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ تم نہ بتاؤ، مجھے تو خواب میں سیدہ خاتون جنت آئی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے عزیز قدرت اللہ شاہ نے ایک درخواست پیش کی تھی ہمارے سامنے، ہم نے وہ بابا حضور کے خدمت میں پیش کر دی ہے اور وہ قبول ہو گئی ہے۔ اب قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ یہ میری حیرت کا عالم جو ہے وہ پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں نے دعا کی ہے اور وہ کسی کو معلوم نہیں، اور وہ خواب میں ایک خاتون کی آ کر اس طرح سے انہوں نے فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میرا روحانی سفر شروع ہوا اور پھر میں اس کے ایک دن کے بعد دیکھتا ہوں کہ ایسے حرم شریف میں موجود بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں، شیوخ، اور اولیاء کرام، تو ان کے درمیان میں آہستہ آہستہ آگے گزر رہا ہوں اور دودھ کا پیالہ کیا جائے۔ اب میں جب وہ دودھ کا پیالہ لیتا ہوں اس کے بعد پھر اگلا وہ ان کا بہرحال وہ ایک لمبا ان کا سفر ہے۔ میں نے صرف اس کو تمہید کے لیے پیش کیا ہے کہ جو روحانی مقامات ہیں وہ آج بھی اہل بیت کے توسل سے وہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ اولیاء کرام جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو کشف المحجوب ہے سید علی اجمیری کی، اس میں سب سے پہلے جو حضرت علی شیر خدا کا جو مقام ہے، کیونکہ اہل بیت کے وہی ائمہ میں ابو الائمہ ہیں، سید الائمہ ہیں، جن سے آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سید علی اجمیری فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی راہ طریقت میں بڑی شان اور بڑا مرتبہ ہے، علم اور فہم دین میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور اصول حقیقت کے بیان اور وضاحت میں آپ بے نظیر ہیں۔ حضور نبی کریم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ کے سارے اثار و قربانی کا یہ عالم تھا کہ جس روز کفار مکہ نے حضور کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اسی رات حضور کی جگہ ان کے بستر پر سوئے تاکہ حضور مکہ سے نکل جائیں اور کفار کو بستر خالی دے کر تجسس نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے روبرو فخر فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، یہ ابتلاؤں کے مقابلہ اور علم طریقت میں ہمارے پیشوا علی مرتضیٰ ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ سے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال سے انہماک تمہارا سب سے بڑا مشغلہ نہ بن جائے، اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے اہل و عیال خدا کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، اور اگر وہ خدا کے دشمن ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے تجھے کیا سروکار ہے۔ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے اپنا دل کا ایسا تعلق نہ رکھے جو اس کے اللہ سے تعلق کی راہ میں حائل ہو، بلکہ دوسرا ہر تعلق اس کے تابع ہو۔ جو حکم خدا کا ہو اسے بلا چون و چرا اور بلا تعمل پورا کرے، اور جس حال میں بھی خداوند اسے مبتلا فرمائے اس پر راضی ہو۔ یہ ایک اور مرتبہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب قصبوں سے پاکیزہ قصب کون سا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ غناء القلب باللہ، کہ تیرا دل اللہ کو اس طرح پالے کہ اس کے سوا ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے۔
آپ کے نکات بے شمار ہیں. اہل طریقت کے لیے لازم ہے کہ عبارتوں کی حقیقتوں اور اشارات کی باریکیوں اور دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے میں ان کی اقتدا کریں. اور حضرت علی شیر خدا کی زندگی جو ہے اس میں جا بجا زہد و تقویٰ کا سبق ملتا ہے کہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں اور اچانک رک جاتے ہیں اور کافی دیر فرماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج اگر میں ان سے سوال کر رہا ہوں مردوں سے کہ آج بتاؤ کہ تمہارا جو مال ہے وہ تم چھوڑ کے آئے تھے، آج اس مال پر تمہاری اولاد جو ہے وہ کر رہے ہیں. جو بیوے چھوڑ کر آئے تھے انہوں نے تو اور نکاح کر لیے ہیں، اور جو جائیدادیں چھوڑی تھیں آج کوئی اور ان پر قابض ہے. بتاؤ سب سے بہتر زادِ راہ کیا ہے؟ اور پھر اپنے صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر میں سب سے کہوں کہ بہترین زادِ راہ کیا ہے تو اس قبرستان کے سب مردے بیک زبان ہو کر کہیں گے التقویٰ التقویٰ التقویٰ، کہ تقویٰ بہترین زادِ راہ ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کی جو خطبات ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو اس میں منبر سے جب گفتگو کرتے ہیں توحید پہ، اور ایک مرتبہ ایسی گفتگو کی کہ حمام نامی ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہر رایا کا رب کہ علی ابن ابی طالب آپ تو اس طریقے سے آج گفتگو کر رہے ہیں جیسے آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو. پھر وہ کہتا ہے کئی فرایا تو رب آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں جو ہیں یہ مخلوق ہیں، ان میں دیکھنے کی شکت نہیں ہے. دل نے مشاہدہ حق کے ساتھ اس حقیقت کو پا لیا ہے. اور پھر ایک طویل خطبہ فرمایا کہ عظیم العظمت لا یوصف بالعظم، تو ایسا عظیم ہے کہ اس کی عظمتوں کے جو وصف ہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کبیر الکبریاء لا یوصف بالکبر، وہ ایسا کبیر ہے کہ اس کی کبریائیوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ایسا سمیع ہے کہ اس سے سماعتیں پھوٹتی ہیں. اس طریقے سے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا توحید پر. اور پھر فرمایا وہ دین معرفت ہو، کہ جو دین کی جو ابتدا ہے وہ معرفت ہے، معرفت الہی ہے. اللہ کی جو پہچان ہے وہ دین کی ابتدا ہے. اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے. کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے. اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت گواہ ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے. یہ بہت طویل ایک خطبہ ہے. اس کی بنیادی جملے یہی ہیں کہ جو بھی صفت ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کا غیر ہوتی ہے، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں. جیسے ہم سمیع ہیں، ہم عالم ہیں، کسی وقت ہم عالم ہوتے ہیں کسی وقت نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں. وہ بیک وقت قہار بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، جابر بھی ہے، وہ واجب الوجود ہے. اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ ممکن الوجود بنی ہوئی ہے. وہ قائم بالذات ہے، کسی کی وجہ سے قائم نہیں ہے. وہ حی بھی بالذات ہے. تمام اس کی جو صفات، تو اگر صحیح معنوں میں توحید کا فہم حاصل کرنا ہے اور عرفان ذات حاصل کرنا ہے تو ائمہ اہل بیت کا جو مکتب ہے، جو ان کے ہیں وہ اس سطح کے ہیں کہ انسان کو خدا کا جو قرب ہے وہ ان جملات سے حاصل ہوتا ہے. اب حضرت علی حجویری جو ہیں انہوں نے ائمہ اہل بیت میں حضرت حسن ابن علی ان کے بارے میں لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت امام حسن کا جو مقام ہے وہ خواجہ حسن بصری کے جو تصوف کے امام ہیں اور ایک بزرگ ہستی ہیں جو حضرت علی شیر خدا کے قریب 14 سال کی عمر میں فیض حاصل کیا، صحبت حاصل کی، اور اس کے بعد امام حسن کے قریب رہے، امام حسین کے قریب رہے. تو جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ جو عارف کسی مقام پہ ہے وہی کسی کے مقام کا تعین کر سکتا ہے. اور واقعی دیکھا ہے کہ جب کوئی ولی کسی اور ملتا ہے تو کہ
عرفت روحی روحوں کا، کہ تیری روح کو میری روح نے پہچان لیا ہے۔ اور واقعی جو جس مقام پہ ہوتا ہے وہ اپنے سے جو نچلے والے مقام والے کو پہچان لیتا ہے، اور نیچے والا جو ہے وہ اوپر والے کے مقام اور اس کی بزرگی کا جب اعلان کرتا ہے، تو یہ وہ وسیلے ہیں جن کے ذریعے ہم ائمہ اہل بیت کے روحانی مقام کا تعین کر سکتے ہیں۔ گو کہ تاریخ کے سفر میں ہمیں جو عباسی بادشاہ ہیں وہ میں آگے بیان کروں گا کہ عباسی بادشاہ اپنے مقابلے پہ جو ائمہ اہل بیت ہیں اس لیے اتنا کتابوں میں ذکر نہیں ملتا، اور تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے اس حوالے سے۔ سینہ بسینہ کچھ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، لیکن جتنا مواد ہونا چاہیے تھا، جو ائمہ اہل بیت کی تعلیمات تھی، وہ اس طریقے سے ہمیں لائبریریوں میں نہیں ملتی، اس کے جو مصادر اور ماخذ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عباسی بادشاہ کے جو اہل بیت کا موقف لے کر آئے تھے حکومت میں کہ ہم اہل بیت کو ان کا حق دلائیں گے، اور پھر وہ خود غاصب بن کے تخت حکمرانی پر بیٹھے رہے اتنے 100 سال۔ تو اصل میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں یہ ہمارے رائیول ہیں، یہ ہمارے مد مقابل ہیں، اور ان کے پاس صرف ولایت روحانی نہیں ہے، اگر یہ کھڑے ہو جائیں اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو انہیں ولایت سیاسی بھی حاصل ہو جائے گی، اور پھر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا ہمارے تخت کو۔ لہٰذا انہیں ہمیشہ دبایا گیا، اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ ان کے گرد و پیش میں ان سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے رہے، لیکن جتنے بھی ہوئے وہ آج تک ہمارے پاس وہ بلا واسطہ طریقوں سے ہم تک چیزیں پہنچی ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ جو امام اعظم ہیں انہوں نے کس طریقے سے فیض حاصل کیا، اور باقی ہستیاں جو میں بعد میں پیش کروں گا ان کے نام۔ تو حضرت حسن جو ہیں ان کے بارے میں حضرت حسن بصری جو ہیں انہوں نے اپنے، کیونکہ اس دور میں جو معتزلہ ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا فساد پیدا کیا ہوا تھا تقدیر کے حوالے سے، جبر و قدر کے حوالے سے، تو ایک خط لکھا حضرت امام حسن کو کہ آپ تو بنی ہاشم میں سے ہیں، اور آپ رسول اللہ کی نور نظر ہیں، اور اس وقت آپ کو تو نوح علیہ السلام کی کشتی کہا گیا ہے بزبان رسول۔ آپ مجھے جبر و قدر کے مسئلہ کو سمجھنے میں ہمیں بتائیں کہ ہم جانیں کہ اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے، اور آپ لوگوں نے اللہ کے علم سے جو علم پایا ہے وہ کیسا علم ہے۔ یہ حضرت امام حسن سے سوال کیا، اور یہ اس سوال سے پہلے ایک واقعہ مختصر سا میں پیش کروں گا جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی مسجد نبوی میں وحی آتی تھی تو جو بھی آیہ مبارکہ آتی تھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو آ کر حضرت امام حسن سنا دیتے تھے کہ اماں جان آج یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ آئی ہے۔ تو جب حضرت علی شیر خدا گھر آتے تھے تو جناب سیدہ حضرت علی سے فرماتی کہ آج یہ آیہ مبارکہ آئی ہے، تو حضرت علی فرماتے کہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو آپ کا بیٹا حسن ہے چھوٹا، یہ جو آیہ مبارکہ آتی ہے کہ آج یہ آیہ مبارکہ آئی ہے، تو حضرت علی کو اشتیاق ہوا جیسے کہ ایک والد کو اشتیاق ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کیسے آیت پڑھتا ہے میں سنوں۔ تو ایک دن گھر پہلے آ گئے اور پردے کے پیچھے چھپ گئے، اور جب امام حسن آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا وہ آج کون سی آیت آئی ہے؟ تو حضرت امام حسن نے آیت بیان کرنے کی کوشش کی لیکن خاموش ہو گئے، اور فرمایا کہ اماں جان اس کمرے میں کوئی زیادہ علم والا موجود ہے۔ تو حضرت علی جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور گلے لگا لیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ایسی حکمت کا مالک ہے کہ، اور واقعا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اپنے دونوں بچوں کو حضور کے قریب لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو قاسم ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، ان دونوں بچوں کو بھی کچھ عطا فرمائی۔ تو حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انہیں اپنا علم عطا فرمایا ہے، اور حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میں نے اپنی ہیبت اور شجاعت عطا فرمائی ہے۔ تو واقعی یہ حضور نبی کریم کا ہی فیض تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اب جو حسن بصری نے خط لکھا ہے اس کا جواب امام حسن کا جب آپ جواب سنیں گے اس خط کا تو آپ ان کے روحانی مقام کا اندازہ لگائیں گے کہ اس فتنے میں دور میں جب تقدیر کے معاملے پہ گروہ پیدا ہو رہا تھا معتزلہ کا،
تو امام حسن نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ مجھے حضرت داتا گنج بخش عثمان حضرت علی حجویری جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا کشف المحجوب میں، فرمایا کہ مجھے خط موصول ہوا ہے، اپنی اور امت کے دوسرے لوگوں کی پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ اس مسئلہ میں میری رائے یہ ہے کہ جو شخص اچھی اور بری تقدیر کے خدا کی طرف سے مقدر ہونے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اپنے ارتکاب گناہ کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتا ہے، وہ صریحاً بدکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نہ کسی کو اطاعت پر مجبور کرتا ہے نہ گناہ پر، نہ اس نے بندوں کو اپنی سلطنت میں اترے بے مہار بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ بندوں کی تمام مملوکات کا اصل مالک اور جن چیزوں پر وہ قدرت رکھتے ہیں ان پر اصل قدرت رکھنے والا وہی اللہ ہے۔ اگر بندوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا جاتا تو ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہ رہتا اور ان کے لیے اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، اور اگر وہ گناہ کرنے لگتے اور اس کی مشیت ان پر کرم کرنا چاہتی، یعنی انہیں ایسا کرنے سے زبردستی روک دیا جاتا، تو وہ ان کی اور اس گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا، مگر اس صورت میں ان کا فعل اور عدم فعل برابر ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہ معصیت اور گناہ پر مجبور کیا ہے اور نہ اطاعت کے لیے، اس نے ان کو علم و معرفت اور قوت دے کر ان کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ بس تم وہ بات اختیار کرو جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے، اور اس بات کو چھوڑ دو جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھو تم اللہ سے بحث و حجت میں بازی نہیں لے جا سکتے، بحث و حجت میں وہی غالب رہے گا۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَالسَّلام۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے اسی سے منسوب کر کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا۔ تو یہ ہے وہ علم اور معرفت، اور پھر صبر و تحمل جو حضور نے فرمایا تھا، میں نے اپنے اس بیٹے کو صبر و تحمل دیا ہے۔ دیکھیں کیسے ایک محفل میں کھانا کھا رہے ہیں اور ایک جو خادم ہے اس نے سالن پیش کرنے لگا اور کپڑے جو پوشاک مبارک پہ سالن گر گیا، اور وہ خادم بھی کیسے تھے کہ جو معرفت والے تھے کہ جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو اس نے آیت پڑھی والقاظمین الغیظ، تو امام حسن جو ہیں انہوں نے اس غصے کو پی لیا۔ پھر اس نے فرمایا والعافین عن الناس، تو آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا ہے۔ پھر اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، تو امام حسن نے اپنے قریب رکھے ہوئے کوئی دینار اور سکے اس کو دیے اور فرمایا کہ جاؤ۔ تو یہ ہے قاری نظر آتے ہیں حقیقت میں ہے قرآن، کہ وہ جو آیت پڑھتا جا رہا ہے خادم، اور وہ خادم بھی متکلم بالقرآن ہے، وہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ تو یہ ہے وہ حضرت عثمان علی حجویری نے ان ہستیوں کو اس لیے لکھا ہے کہ کسی شخص کا جو روحانی مقام یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان پہ اڑ رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس حد تک پابند ہے، اور وہ جو باطنی اسرار ہیں اور قرآن کی گہرائیاں ہیں وہ کس حد تک جانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو حضرت امام حسین کا مقام ہے اسے جو عثمان علی حجویری فرماتے ہیں کہ آپ اہل بلا کے قبلہ و سردار ہیں، اہل بلا کے جن پر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، اور تمام اہل طریقت ان کے حال کی درستی پر متفق ہیں، اس لیے کہ جب تک حق ظاہر رہا آپ اس کے پیرو اور متبع رہے، اور جب حق گم ہوا تو آپ نے تلوار نکال لی، اور جب تک اقامت حق کے لیے جان و مال اور اعزا سب کچھ قربان کر دیا، چین نہ لیا۔ آپ سے حضور کو اس قدر محبت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے حضور حضرت امام حسین کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے اور ایک دھاگا اپنے منہ میں لے کر حسین کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور حسین آپ کو چلاتے ہیں اور آپ اونٹ کی مانند گھٹنوں پر چلتے ہیں۔ میں نے دیکھ کر کہا نعم الجمل ہو جمل کا یا ابا عبداللہ، کیا ہی خوب ہے تمہارا اونٹ اے حسین۔ حضور نے فرمایا نعم الراکب ہوا یا عمر، عمر سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ حضرت حسین کا کلام طریق حق کے معاملے میں بہت زیادہ ہے۔ میدان عرفہ میں جب دعا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں من وجدہ من فقدک، کہ اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، من فقد من وجدک، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ان دو جملوں کے اندر تمام معرفت الہی کے راز ہیں کہ واقعاً جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اور فرماتے ہیں بھائیوں سے بڑھ کر تیرا دین تو ایک پر شفقت کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھائی وہ ہوتے ہیں جو انسان کی ہمیشہ خیر خواہی کریں، ہمیشہ اسے صحیح راہ دکھائیں اور کبھی اسے غلط اور نقصان کی راہ نہ دکھائیں۔ اس سلسلے میں کوئی بھائی دین کی برابری نہیں کر سکتا، اور عقل مند اور شریف وہ ہوتا ہے جو اپنے
شفقت کرنے والے کو اپنا شفیق جانے، اس کے حکم کی پیروی کرے اور اس کی فرما برداری سے باہر قدم نہ رکھے۔ تو یہ جو مقام ہے حضرت امام حسین کا، حضرت عثمان علی اجمیری نے لکھا ہے، اور باقی اور بھی اہل تصوف نے بہت لکھا۔ اس میں جو کچھ نقش بندی بزرگ ہیں جن سے میں نے کئی دفعہ سوال کیا، انہوں نے خود فرمایا کہ ہم حضرت علی شیر خدا کے روزہ پر بھی حاضری دی ہے، لیکن جب ہم حضرت امام حسین کی مرکز پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ راز ہے، میں آپ کو کچھ یہ نہیں بتا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی سخاوت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور واقعاً جو حضرت امام حسین کا جو مقام ہے اہل معرفت کے نزدیک، وہ تمام اہل تصوف نے اس کا اظہار کیا ہے، اپنے اپنے جو مکاشفات ہیں ان کو لکھا ہے۔ اب اس کے بعد جو حضرت امام زین العابدین ہیں علی ابن حسین، جو کربلا کے واقعہ میں اکیلے رہ گئے، ان کے بارے میں بھی ایک باب جو ہے وہ نقل کیا ہے حضرت عثمان علی اجمیری نے کشف المحجوب میں، اور فرماتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے اور بہت طویل سجدہ فرماتے تھے۔ طویل سجدے کی وجہ سے سجد الساجدین بھی کہا جاتا ہے، اور کئی دفعہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو جیسے آپ کے پیشانی پر محراب پڑ جاتا ہے تو گھٹنوں پہ بھی کچھ جسے ہاں گنٹھ ہیں تو سال میں کئی مرتبہ اسے کٹواتے تھے، کیونکہ وہ نشان کثرت سجدہ کی وجہ سے پڑ جاتے تھے۔ ان کا قول لکھا ہے کہ وہ شخص جو رضا کی حالت میں باطل پر راضی نہ ہو اور غصے کی حالت میں ہو تو حق و انصاف کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ فإن الشریف من شرف اطاعتہ، شریف تو وہ ہے جسے اللہ تیری اطاعت مشرف بنا دے۔ اور جب واقعہ کربلا کے بعد بچ گئے اور اگلے دن آپ سے کسی نے سوال کیا کیف اصبحت یا علی و یا اہل بیت نبوہ، کہ آپ کس حال میں ہیں؟ تو اب جو جملے اتنی مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہماری حالت اپنی قوم کے ہاتھوں ویسی ہی ہے جو موسیٰ کی قوم فرعون کے ہاتھوں ہوئی تھی، کہ وہ ان کے فرزندوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور ان کی عورتوں کو بردہ بنا لیتے تھے۔ اس مصیبت و آزمائش میں ہمیں صبح و شام کا ہوش نہیں، بہرحال ہم اس کی نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت امام زین العابدین کا بہت مشہور ہے کہ جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آ رہے تھے، اس وقت جو خلیفہ تھا عبد الملک، ہشام بن عبد الملک بن مروان، وہ بھی خلافت کے زمانے میں حج کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن وہ ابھی کھڑا تھا حجر اسود کے لیے، اسے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے ایک روشن چہرے والا نوجوان آتا ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایسے جیسے سورج کی روشنی جب صبح پڑتی ہے اور دائیں بائیں چیزیں ہو جاتی ہیں، ایسے ایک راستہ بن گیا اور وہ جوان سیدھا آیا اور اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور واپس چلا گیا۔ اب اس نے پوچھا شام بن عبد الملک نے کہ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ اجلے کپڑوں میں ملبوس اور عطرت کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور چہرہ دمک رہا تھا، اور لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور جب تک امام زین العابدین خود پیچھے نہیں ہٹے، لوگ پیچھے ہٹے رہے۔ اس نے کہا یہ نوجوان کون ہے؟ لوگوں نے آپ کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، حالانکہ شام آپ امیر المومنین ہیں۔ شام نے اپنی سبکی پر پردہ ڈالنے کے لیے تجاہل عرفانہ کے طور پر کہہ دیا میں تو اسے نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے۔ ایک فرزدق شاعر جو ان کا درباری شاعر اور قصیدہ گو تھا، اس کا کلام حضرت عثمان علی اجمیری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، کبھی آپ کو وقت ملے، کیونکہ میرے پاس تو وقت کم ہے، میں وہ سارا نہیں پڑھ سکتا، یہ تقریباً 4 صفحوں پہ وہ کلام ہے، صرف پہلے 2 جملے پڑھوں گا۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطھا وطاعتا والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ وہ ہے جس کے قدموں کے نشان تک وادی بطھا، یہ گھر اور حرم سے باہر کے علاقے سب پہچانتے ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ خدا کے بندوں میں سے بہترین بندے کا فرزند ہے، یہ سب سے پرہیزگار، سب سے پاکیزہ صفت اور سب سے زیادہ بے داغ نشان والا ہے۔
हाज़ा इब्न फातिमत ज़हरा इन कुंता जाहिलो, अगर तू इन्हें नहीं जानता तो सुन, ये फातिमा ज़हरा का नूर नज़र है। ये वो है जिसके जद्दी अमजद पर खुदा के अंबिया का सिलसिला ख़त्म हुआ है। ये वो है जिसकी पेशानी के नूर से जुल्मत इस तरह भागती है जैसे सूरज के तुलू होने से तमाम अंधेरे छट जाते हैं। बहरहाल ये तकरीबन 4 सफ़े पे ये मुहित है और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का उसने तारुफ करवाया उस हरम में, तो हशाम के पसीने छूट गए और उसने कहा कि इसे मक्का और मदीना के दरमियान एक असफान, एक जगह उसमें कैद कर दिया जाए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इस वाक़या की इत्तला मिली तो आपने फरजदक की जुरत ईमानी और बेबाकी से खुश हुए और 12,000 दिरहम और दिनार भिजवाए और कहा कि अबू फराश, हम मजूर और मोहताज हैं, अगर इससे भी ज्यादा माल हमारे पास होता तो हम तुझे दे देते। अब इसके बाद जो हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर हैं, वह अहले बैत के इमाम हैं, जिनके बारे में जस्टिस अल्लामा खालिद महमूद साहब जो हैं उन्होंने आसारुल एहसान में भी लिखा है। चंद 2-3 लाइनें हैं, वो सतरे में पेश करके तो इजाज़त चाहूँगा। फरमाते हैं, हाफिज़ ज़हबी लिखते हैं कि आप एक दिन रात में 150 रकत नफल पढ़ते थे। सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे, आइम्मा अहले बैत में मुमताज़ मुकाम रखते थे। अब इसके बाद जो इमाम जाफर सादिक हैं उनके बारे में, उनके मुकाम के बारे में तो इमाम आज़म अबू हनीफा का जुमला काफ़ी है, कि अगर 2 साल मैं इमाम जाफर सादिक की सोबत में न रहता शायद मैं हलाक हो जाता। और वाकई जो इमाम जाफर सादिक के बारे में तहज़ीबुल अस्मा में अमर अल मक़दाम का कौल लिखा है कि जब मैं आपको देखता हूँ तो नजर पड़ते ही मालूम हो जाता है कि आप नबूवत के खानदान से हैं। आपका कोई वक्त इबादत से खाली नहीं था। आप फरमाते फकीर मरता है, जो शख्स दूसरे की पर्दादारी करता है खुदा उसके पर्दादारी करता है, खुदा उसके खुफिया हालात खोल देता है। जो बगावत की तलवार खींचता है उसी से कत्ल किया जाता है। जो अपने भाई के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मैं इमाम जाफर सादिक को मिला तो देखा कि नीचे का लिबास पहना है और बाहर लिबास और है। तो मैंने पूछा कि ये क्या मामला है, तो फरमाया नीचे का लिबास हमने अल्लाह के लिए और ऊपर का लिबास तुम्हारे लिए पहना है। इमाम अबू हनीफा भी आपसे बहुत अकीदत रखते थे और आपसे मिलते रहते थे। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैं एक ज़माने करता रहा और आप हमेशा बाजमात नमाज पढ़ते हुए पाया। और वाकई इमाम जाफर सादिक के साथ जो पहली मुलाकात हुई इमाम अबू हनीफा की, तो कहते हैं कि मैंने 40 सवाल फिक़ह के बारे में किए और 40 के जवाब में इमाम ने फरमाया कि अहले मदीना ये कहते हैं, अहले इराक ये कहते हैं, अहले कूफा ये कहते हैं, और फिर असल मौक़िफ़ पेश किया। तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि उस दिन मुझे ये राज मालूम हुआ कि सिर्फ अपनी राय देना ही कमाल नहीं है, दूसरों के इख्तलाफात से आगाह होना ये भी इल्म की एक किस्म है। आखिर में इमाम जाफर सादिक की ज़िंदगी से एक वाक़या, उनकी सोबत में जो काफ़ी 100 शागिर्द बैठते थे, उनमें कुछ लोग मजजूब भी थे। मजजूब से मुराद ये है कि एक वाक़या लिखा है कि एक दिन एक जो अपने शागिर्द था मुरीद, उसे कहा कि फलां किताब लेके आओ फलां कमरे में। तो उसने कहा कि कौन सा कमरा, तो फरमाया कि वो फलां अलमारी है उसमें फलां किताब है। तो उसने कहा कौन सी किताब। इस तरीके से वो तवील मुकालमा है। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि आप इतना अरसा इधर कई सालों से बैठे हैं, आप क्या करते रहते हैं। उसने कहा मैं फरजंदे रसूल आपका चेहरा ही तकता रहता हूँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तो इस तरह के कुछ लोग जो हैं वो भी इमाम जाफर सादिक की सोबत में बैठे रहते थे, आइम्मा अहले बैत। तो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं इमाम मूसा काज़िम, ये इनके बारे में भी तवील रवायात हैं। इनका जो रूहानी मुकाम है, जो काज़मी सादात इमाम बरी जो सैयद अब्दुल लतीफ़ परीशा हैं और उसके बाद दीगर जो बड़े सगीर में काज़मी सादात के सिलसिले हैं वो इन्हीं से हैं। और हज़रत मारूफ करखी जो हैं वो इनके मुरीदैन में से हैं।
تو جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں، کیونکہ بنو عباس جو ہیں ان کا ایک ظلم اور تشدد تھا، جس کی وجہ سے ان ائمہ اہل بیت کے پاس جو علم تھا، روحانی علم، دینی علم، وہ اس طریقے سے منظر عام پہ نہیں آ سکا جیسے کہ ان کی تعلیمات ہونا چاہیے تھی۔ جو ان کا علم ہے، جو ان کے بارے میں ذکر و اذکار ہے، وہ صوفیہ اکرام نے ہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ ان کو عباسی جو خلیفہ ہے اس نے تقریباً 14 سال جیل میں بند رکھا، جہاں وہ 14 سال ہی جیل کے اندر عبادت و ریاضت کرتے رہتے، بلکہ اکثر خادمائیں جو ہیں انہوں نے کئی ایسی خواتین کو بھیجا عباسی بادشاہ نے کہ جو ان کو جا کر مختلف حوالوں سے تنگ کریں، لیکن وہ جب بھی گئیں دیکھا کہ وہ سجدے میں اور عبادت کی حالت میں ہیں، اور پھر واپس آ کر وہ توبہ طائب ہوئی۔ فرید الدین مسعود صاحب، معافی چاہتا ہوں، میں آپ نے کہا آخری بات تو میں انتظار کر رہا ہوں، 6 منٹ زیادہ ہو گیا آخری، پلیز پھر سوال جواب کا سیکشن ڈسٹرب ہو گیا۔ جی میں یہی وقف لگا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت طویل گفتگو ہے اور اس پہ لکھا بھی بہت کم گیا ہے، اور یہ موضوع تشنا طلب ہے، کیونکہ عباسی جو بادشاہان تھے انہی کے دور میں زیادہ ائمہ اہل بیت کا وقت گزرا ہے، اور عباسی خلفاء نے سخت پیراداری کی، اور یہ تقریباً تمام ائمہ جن کا میں نے ذکر کیا یہ یا تلوار سے شہید ہوئے یا زہر سے شہید کیے گئے، ان کو اور ان کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ لہذا جو روحانی فیض ہے وہ کس طریقے سے ان کا عام ہوا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن واقعاً یہ ایک روحانی مقام کے حامل تھے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی ان کے روحانی مقام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ جتنے ائمہ کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی تمام جو مصادر ہیں اور جتنے اہل اللہ جو بزرگ ہیں جو روحانی کوئی مقام رکھتے ہیں انہوں نے ضرور ان کے مقام کی تائید کی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جناب فرید الدین مسعود برہانی صاحب، آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین اور دیگر اہل بیت کے روحانی مقام کے حوالوں سے آپ نے بہترین گفتگو فرمائی۔ اب جو لوگ بھی کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں، میں ایک ایک کر کے پکاروں۔ صوبیہ بانو صاحبہ نے سب سے پہلے ہاتھ کا نشان بنایا، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کمال مقالہ جناب فرید الدین مسعود برہانی صاحب کا آج آغاز ہوا ہے، اور میری درخواست ہے کہ اس کو اگلے ہفتے مکمل کریں کہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچے تھے، اور آگے آئندہ آنے والے جو ائمہ معصومین ہیں ان کی بھی روحانی عظمت، اور جتنا آگے جا کے تو پھر پولیٹیکل رائیولری شروع ہو جاتی ہے نا امام علی رضا علیہ السلام سے، جن کو دکھانے کے لیے ولی عہدی اور زبردستی جو تھی وہ ولی عہدی پر مجبور کیا تھا۔ اور اس حوالے سے بس مجھے مختصر یہ کہنا ہے کہ دابل خزائی امام رضا علیہ السلام کے زمانے کا شاعر، اس نے ایک قصیدہ کہا، اور اس میں جو آخری شعر تھا وہ امام مہدی کے حوالے سے تھا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ الفاظ تیرے لبوں پر روح القدس نے جاری کیے ہیں۔ ان کا علم اور ان کا باطن اور ان کی روحانی عظمتیں اور ان کی معرفت جو تھی وہ اس لیول کی تھی کہ وہ فرشتوں کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات کیا کرتے تھے۔ اور میں بہت جناب فرید الدین مسعود برہانی صاحب کے اس مقالے کے انتظار میں تھی، اور معاف کیجیے گا میں نے ذرا دیر میں جوائن کیا، لیکن اگر کسی نے ریکارڈنگ کی ہے تو وہ ضرور اس کی ریکارڈنگ شیئر کریں، اور اگلے ہفتے برہانی صاحب آپ اس کو جاری رکھیں، میری درخواست ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ شکریہ جی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور کوئی صاحب سوال کرنا چاہے تو ہاتھ کا نشان بنائیں۔ جی احمد نثار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، بہت
अदबी और इल्मी गुफ्तगू हो रही है। और मेरी एक गुजारिश थी कि अगर मजदूरों पर होने वाली हुई एक डिबेट थी, अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल सके तो वो लोग उसके बारे में बहुत इस्तिफसार कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, अगर वो मिल जाए। और आज के हवाले से ये कि सर बहुत अच्छी गुफ्तगू है, मगर किसी भी गुफ्तगू का अब अगर एंड ये है कि हम शिया बन जाए या सुन्नी बन जाए तो हम इसके लिए कुछ भी तैयार नहीं है। अगर इसका एंड ये है कि हम मुस्लिम बने, मोमिन बने और खिलाफत को अमली करें, आज इसी बहस को के सामीन, आज इसकी अदबी महफिल के सामीन में से कोई एक भी खलीफा बने जो अपने आप को मुस्लिम कहे, वही वलीउल्लाह है, वही खिलाफत आला मिनहाज नबुवत का जो है ना वो ताजदार है। और उसके मुतबीन कितने इख्तिलाफात बुला सकते हैं और एक अमीर के साथ आ सकते हैं, ताकि जो लोग नहीं है अहले बैत में से नहीं है मगर वो है मुस्लिम, तो उनका भी इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा है। वो किसी भी बनाना रिपब्लिक में वो यानी जिंदा होते हुए भी मुर्दों में शुमार है। तो इस तरह का निज़ाम हमें नहीं चाहिए, हमें इस तरह का निज़ाम चाहिए जो अदालत, शुजात और इंसाफ पर मुनसर और लोगों को इंसाफ मिले। हमारी अदबी बहुत सारे लोगों को हमारी इस अदबी महफिल का आज पता भी नहीं है, मगर वो कल जब हो जाएंगे तो हुकूमत को टैक्स भरेंगे और हुकूमत की जो पॉलिसीज है उसके तहत जुल्म के शिकंजे में कस रहे होंगे। उनका इस अदबी महफिल से दूर दूर तक का भी वास्ता नहीं है। वो तब वास्ता बनेगा जो हमारी इस अमली मुआशरे में अमन हो, तब ये सारी बातें हमारे लिए असर है। वरना तो एक बेरोजगार और मखरूज मुआशरे में इन डिबेट्स का कहाँ तक अमन से ताल्लुक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब अहमद निसार साहब। अब मैं सारा गुफ्तगू करें। इम्तियाज अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू समुंदर है। जिस तरह हजरत ने बयान किया है, बहुत आला बयान किया। हम बचपन से बड़ी हकायतें सुनते आए हैं, लेकिन उनकी अथॉरिटी न होने की वजह से कहीं महफिल में या किसी के सामने बात नहीं कर सकते। मसलन आप एक मंसूर ने अनहलक का डारबन बोले बू जना हूँ मैं, तो मुख्तलिफ चीजें। पास बैठे थे मेरे एक दोस्त, कहने लगे फिक्र हरकत जो कहानियां है और वो वक्त अब क्यों नहीं होता है। अजीब अजीब बातें हैं, समुंदर है। अब देखें जो बातें यहाँ शुरू करने बैठे थे महफिल में, तो इतने किस्से हैं कि आदमी सबक सीख सकता है। लेकिन वो ये जो निज़ाम अल्लाह करीम जो चला रहे हैं, वो अपने लोगों से चला रहे हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनके आगे जो कुतुब अब्दाल ये है आज भी है, लेकिन हम उनको पहुंच नहीं सकते। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि ये एक दो कंटिन्यू करें, ताकि किस्से कहानियां सुन के आप ये कश्फुल मौजूद पढ़ते हैं तो आदमी का ईमान ताज़ा हो जाता है। दुनियातुल तालबीन पढ़े तो आदमी का ईमान ताज़ा होता है। तो ये बहुत आला सिलसिला शुरू है, तो मेरी यही दरख्वास्त है कि इसको कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह करेंगे जनाब। फरीदुद्दीन मसूद साहब मोस्ट वांटेड हो गए, अगली दफा के लिए तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अब सारा सैयद साहबा का नाम आ रहा है, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माजरत, मेरा माइक पहले असल में चल नहीं रहा था, इस वजह से मैं बात नहीं कर सकी। मैम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि आप कहें कि अब टाइम खत्म हो रहा है।
आज मुझे पहली दफा लगा कि आपको नहीं कहना चाहिए था, हम बहुत ज्यादा महब होके सुन रहे थे ना। अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा दे सर को। अच्छा, मार्फत के हवाले से मेरा ये सवाल है सर फरीदुद्दीन से कि आज अगर कोई मार्फत की दुनिया में दाखिल होना चाहे और रूहानी सफर शुरू करना चाहे, या वो अपने ऊपर कुछ कल्बी वारदातें कुछ महसूस करता है, तो आप क्या किसी को रिकमेंड करेंगे? जैसे मैं खातून हूँ, तो मुझे आप किसको रिकमेंड करेंगे कि मुझे उनके पास जाना चाहिए एज अ शागिर्द? वो मेरे उस्ताद हो और वो मेरी रहनुमाई करें मेरे रूहानी सफर में। जी फरीदुद्दीन मसूद बुरहानी साहब। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है सारा सैयद साहबा ने। बहरहाल ये जो मार्फत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अहले बैत हों या सहाबा इकराम हों, दोनों की ही तालीमात अगर आप देखें, दोनों की तालीमात ही तकर्रुब इलाही और इताअत रसूल की तरफ हमें बुलाती हैं। अब देखना ये है कि इन दोनों तालीमात का जो माखज़ है वो कुरान हकीम है। पहली बात तो ये है कि हम कुरान हकीम से जुड़ जाएं और इसकी जो तिलावत है इसको अपना मामूल बनाएं। और दूसरी बात जो मैं अपने ज़ाती तजर्बे तमाम किताबों का निचोड़ पेश कर रहा हूँ कि जो खुदावंद करीम की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं उनका शॉर्टकट अगर पूछा जाए, जो मैंने 100 नहीं बल्कि कई 100 उलमा और आरफान हक और औलिया अल्लाह से पूछे हैं, उन्होंने यही कहा है कि एक तो तन्हाई में खुदावंद करीम की रास्ते में आप नवाफल पढ़ें और गिरियाजारी करें तन्हाई में, अल्लाह की खौफ से और तवील सजदे करें। और दूसरा, दिन के वक़्त मखलूक खुदा जो है उसकी खिदमत करें, किसी राह चलते मुसाफिर को, यतीम बेवा, उनका सहारा बने। ये एक शॉर्टकट है। ये वो है बात की जो सवाल कई हजार लोगों से किया है और जवाब ही आया है। बाकी अब ये है कि किसके पास जाना है नहीं जाना, वो खालिकुल वसीला है। वो चाहेगा तो आपको किसी के पास भेज देगा, वरना आपको डायरेक्ट भी इन 3-4 तरीकों से जो अल्लाह का कुर्ब है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और मार्फत जो है वो आपको अल्लाह की पता होनी शुरू हो जाएगी। आपका जो दिल है जितना साफ होगा तो चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। क्योंकि आप जब किसी शख्स को ढूंढने के लिए निकलेंगी तो जो इस रास्ते में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उनको बहुत से तो माला माल हैं और बड़े बड़े आस्थाने हैं, लेकिन वहाँ ऐसी चीज़ आपको मिलेगी नहीं, बल्कि हो सकता है कि वो चीज़ कहीं और मौजूद हो। तो बेहतर ये है कि आप अल्लाह से ही दुआ करें और गिरियाजारी फरमाएं कि या अल्लाह तू तो खालिकुल वसीला है, चाहे तो वसीलों के बगैर भी अता कर सकता है। और अगर तू समझता है कि मेरा रूहानी रिज़्क कहीं करीब है तो उसे मेरे और करीब कर दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तूने ही उन चीज़ों को या वास्तों को मेरे करीब करना है। तो मैं समझता हूँ आज के दौर में जहाँ हर तरफ मकरो फरेब और लोगों ने उड़े हुए हैं, उसमें तो साबिक़ कहफ का रास्ता बेहतरीन है। ये उसी में बंदा खुदावंद करीम के हुजूर गिरियाजारी करे, तवील सजदे फरमाए। और हुजूर ने तो खुद फरमाया कि मेरी तवील सजदों से मेरी मदद करो, मेरी कमर मजबूत करो। हुजूर की कमर आपने वो शहाबनामा का जिक्र किया ना, वो वाक्या मैंने भी पढ़ा है। आपने तो उनकी चचाजाद बहन का तस्करा किया ना, जो मैंने पढ़ा था उसमें उन्होंने अपनी किसी जर्मन भाभी का जिक्र किया था जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। मतलब मेरा ये पूछने का मकसद था कि जैसे हम पढ़ते हैं तो हम भी क्या इसको फॉलो कर सकते हैं? किया है, एक दफा इत्काफ किया रमजान में, तो मैंने यही जो वाकया है ये और मैंने कहा कुदरतुल्लाह साहब को अगर नवाजा गया तो मुझे क्यों नहीं नवाजा जा रहा। तो मैं इस कदर यानी वो गिरिया हुआ और दुआ करता रहा। फिर मैं सो गया तो ख्वाब में ऐसे जैसे 3-4 बुरका पोश खवातीन हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वो जनाब सैयदा खातून जन्नत थी, वो खवातीन बैठ गई और मुझे बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा कि सूरह कौसर की तिलावत करो। और मैं वल्लाह बिल्लाह तल्ला कहता हूँ कि मैंने जब सूरह कौसर की तिलावत की तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि इसकी तशरीह करो। मैंने तशरीह में जो कुछ रवायात बयान की कि जब हशर का मैदान होगा और जनाब सैयदा 70,000 हूरों के जुर्मत में आएंगी, और वो तवील जो मंजर कशी मेरे जहन में थी और मैंने पढ़ा था, वो जब मैं बयान कर रहा था
تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سارا جہان ہو رہا ہے، اور وہ جو جملات ہیں، اور جب میں اٹھا تو جو میرا سرانہ جو ہے وہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا. حالانکہ جب بندہ خواب میں روتا ہے تو اس کا ظاہری آنسو سے تعلق تو نہیں ہوتا، لیکن جب میں اٹھا تو میں نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہوا. اور اس کے بعد واقعاً وہ میں بیان نہیں کر سکتا کیا معاملات ہوئے، لیکن پھر مجھے واقعاً یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لیے میں نے شہاب نامہ کا واقعہ بیان کیا کہ میرا اس پہ حق یقین ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے فیض ملا. اور میں آج بھی 2 نفل پڑھ کے جناب سیدہ خاتون جنت کو ہدیہ کرتا ہوں، اور ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں. اور میری جو 5 بیٹیاں ہیں ان کے جو نام بھی جناب سیدہ خاتون جنت کی نسبت سے ہیں. جو بڑی بیٹی ہے وہ دعائے زہرا ہے، تحریم زہرا، ایمان زہرا، تعبیر زہرا. تو یہ سب میری جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی کنیزیں ہیں، خادمائیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آج اگر علم کے حوالے سے یا کچھ بھی عطا ہوا ہے تو انہی کا فیض ہے. صرف علامہ اقبال کے شعر سے اختتام کروں گا. وہ جناب سیدہ کے مقام پر یہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت مصطفیٰ کا مجھے پاس نہ ہو تو اے بدعت رسول میں آپ کی قبر کے گرد سجدہ کروں اور چکر لگاؤں اور طواف کروں. اس سے بڑھ کر سیدہ خاتون جنت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ. امتیاز احمد صاحب مائک بند کر دیں، ڈسٹربنس ہو رہی ہے جناب. اب آگے بڑھتے ہیں. لسٹ کے اندر نام آ رہا ہے نعیم خان صاحب کا. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھیں. جی السلام علیکم. میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا، پورا نہیں ہے، لیکن جتنا بھی حصہ میں نے سنا ماشاءاللہ بہت ہی شاندار. میری معلومات میں گنا قدر اضافہ ہوا. بہت سارے ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے معاملات جس کا مجھے پہلے گہرائی کے ساتھ علم نہیں تھا. ماشاءاللہ یہ کہنا کہ جی بہت اچھا لیکچر تھا، غالباً صورت کو چراغ مانے کی بات ہے. میں کہاں میرے اوقات کہاں فرید الدین صاحب کے سامنے، لیکن حقیقتاً میں سمجھتا ہوں کہ ایک نوموز اور بالکل طالب علم کی حیثیت سے یقینی طور پہ بہت ہی سیر حاصل اور بہت ہی قیمتی لیکچر آج میری زندگی میں نے حاصل کیا. انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ اگر جاری رہا تو میں اسے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ نعیم صاحب. آج اس پروگرام کے منتظم جناب ڈاکٹر یاسر خان ستی الخیری صاحب کا نام آ رہا ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بات. جی ماشاءاللہ جی، ہمیشہ کی طرح فرید الدین مسعود برہانی صاحب نے عشق بری گفتگو کی ہے اور روحانیت سے لبریز گفتگو ہے، اور آئمہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہماری خوبصورت علمی حاضری ہوئی ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ آئمہ اہل بیت کا جو روحانی مقام ہے اگر دیکھا جائے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سمت اس کو لے کے جاتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد اگر وہ چاہتے تو پوری امت مسلمہ کی اکثریت تو ان کے ساتھ ہی مدینہ میں جا کے وہ دوبارہ سے تیار ہوتے اور کوئی گوریلا وار کرتے امویوں کے خلاف، یا ایک جہاد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا تھا، اور وہ کافی کامیاب بھی رہ سکتا تھا مادی طور پہ. لیکن شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ کربلا کی صورت میں جو زخم امت کو لگا ہے اور اسلام کو ایک ایسا زخم لگا ہے کہ اس کی جو مرہم ہے وہ صرف اور صرف روحانی تطہیر کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گی. تو انہوں نے تطہیر باطن پہ کام کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تطہیر باطن کا یہ فیضان ہے کہ آج دنیا کے چاروں بر اعظموں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں. اور ہمارے بر صغیر کو یہ خصوصیت کے ساتھ یہ امتیاز حاصل ہے کہ عرب میں تو مختلف حکومتیں رہیں، جس طرح عباسی سلطنت کا حوالہ فرید الدین مسعود صاحب نے دیا، امویوں نے، ان لوگوں نے سادات پہ بڑے مظالم ڈائے. تو ہمارے بر صغیر کی اس دھرتی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ زیادہ تر سادات نے ہماری طرف اپنی نظر پھیری اور اس طرف آگے، اور یہاں کے عوام نے یہ، میں گنگائی جمنائی تہذیب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نظریہ مساوات اور نظریہ عدل و انصاف کو آئمہ اہل بیت کے اس تطہیر باطن والے سسٹم کے ذریعے اس انداز کے ساتھ قبول کیا کہ آج الحمدللہ سب سے زیادہ، اگر میں کہوں تو مبالغہ شاید ہو، لیکن سادات جو ہیں وہ بر صغیر میں آئے اور اسلام کو پھیلایا اور پھر پوری دنیا میں پہنچے، اور بالکل ان کی یہ تطہیر باطن تھی. اور پہلی خانقاہ اگر کہا جائے اسلام کے اندر تو وہ امام زین العابدین نے ہی بنائی، کہ وہاں جا کے گوشہ نشین ہو گئے اور تطہیر باطن پہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اور فرید الدین صاحب اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس کو بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ مکمل فرمائیں گے. بہت شکریہ جی.
अब शुक्रिया जनाब डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती अल खरी साहब। अब मैं डॉक्टर साजिद खान खाकवानी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने गुफ्तगू रखें। बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो बुरहानी साहब के खिताब के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन अल अम्र फौकल अदब, आपको हुक्म है। तो दो शरीयतें हैं, एक ज़ाहिरी शरीयत है और एक बातिनी शरीयत है। जो पहले 3 खुलफाए राशिदीन हैं उनसे हमें ज़ाहिरी शरीयत मिली है, जिसमें शरीयत के कवानीन है, हदूदुल्लाह है, कानून साजी है, मुख्तलिफ कवानीन है, विरासत के कवानीन है, बेशुमार कवानीन है जो ज़ाहिरी शरीयत से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि जो चौथे खलीफा राशिद हैं हजरत अली करमल्लाहु वजह, उनसे हमें बातिनी शरीयत मिलती है, जिसको हम तसव्वुफ कहते हैं। और तसव्वुफ के जितने भी सिलसिले हैं वो सारे के सारे हजरत अली पर ही जाकर खत्म होते हैं। अगर एक सिलसिले के बारे में कहा जाता है कि वह अबू बकर सिद्दीक पर खत्म होता है, लेकिन बहरहाल उसके भी डांडे हजरत अली से ही शुरू होते हैं, अगर बहुत गहराई में जाकर देखा जाए। और ये भी एक हकीकत है कि जो डोमिनेशन गलबा है वो बातिनी शरीयत का है। ज़ाहिरी शरीयत मगलूब है और बातिनी शरीयत गालिब है, इसलिए कि एक हदीस मुबारक के मुताबिक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और नीयत बातिन में होती है। इसके आज का किताब मैंने सारा सुना, माशाअल्लाह बहुत साबित, बहुत शानदार। और मुझे खुशी है कि इत्तेफाक होता है कि ऐसे मुकर्रिरीन भी आते हैं जो बगैर तैयारी के बोलते हैं। और हमें हमारे असातिज़ा ने बताया था कि बगैर तैयारी के बोलना सामीन को अंडर एस्टिमेट करना है, यानी उनकी अहमियत को कम करना है। और ये बुरहानी साहब इस तरह तैयारी करके आते हैं, खुद इनकी कदर मंज़िलत में भी जो इजाफा होता है वो तो अल्लाह ताला के यहाँ, फरिश्तों के यहाँ होता ही होगा। लेकिन जाहिर है जो शुरका हैं वो भी अपनी समेत सब शुरका अपनी इज्जत अफजाई समझते हैं कि हमारे से किताब करने के लिए कितनी किताबों की तैयारी करते हैं। जाहिर है हर इंसान मसरूफ है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं और बाहर की जिम्मेदारियां भी हैं, मुआश की जिम्मेदारियां भी हैं। इसके बावजूद निकालना, वक्त निकालना, तैयारी करना, पेन लेना और फिर उसके बाद एक तरतीब के साथ उस किताब को बयान करना, हम कुछ बदला तो नहीं दे सकते, बस हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ही आपको इसकी जज़ा देगा और वो दे भी रहा है। ये तौफीक है, जो लोग यहाँ सब मौजूद हैं वो तौफीक से मौजूद हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला के यहाँ से है। काशिफ साहब इस पर ज्यादा अच्छी तरह रोशनी डाल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मीर साहब अपना माइक ऑन कर लें। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आप हसन शाह साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो माजरत के पिछले 1.5-2 हफ्ते मैं हाजिरी नहीं दे सका, मैं पाकिस्तान से बाहर था, अभी भी पाकिस्तान से बाहर हूँ, अभी मैं सऊदी अरेबिया में हूँ। तो बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं बुरहानी साहब का ये इंतहाई मालूमाती और इल्मी खिताब सुन सका। और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि शर्फ की बात है कि अल्लाह ताला ने इस फोरम पे मुझे भी पहुंचाया। ये जो बातिन के हवाले से बात हो रही है, ये बिल्कुल सही बात है कि बातिन पे सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा गहराई से हजरत अली ने किया, और हजरत अली की बताई हुई चीजें जो है उसको अभी भी जाहिर है कि फॉलो करने की जरूरत है। मैंने डॉक्टर सबिया साहिबा से रिक्वेस्ट की थी
کہ وہ نہج البلاغہ کے ڈفرینٹ پورشنز کو مختلف ترتیبیں دے کر اور اس پر اپنی پریزنٹیشنز تیار کریں. اس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اور وہ انشاءاللہ کریں گی. تو یہ ایک سجیشن ہے اور ایک ریمائنڈر ہے. جہاں تک باطن کے حوالے سے ہے، بہت برے حالات میں بھی زین العابدین نے بجائے اس کے کہ وہ صرف کربلا کا شاید وہ بدلہ لینے کا سوچتے، انہوں نے غلاموں کے اوپر توجہ دی. ان کو باقاعدہ غلام خواتین اور غلام مردوں کو جو ہے وہ تربیت کا اہتمام کیا، اور انہوں نے ایک نئی طرح اور ایک نیا سسٹم پیدا کیا. اور یہ سسٹم پیدا کیا کہ ان کو اجازت دی کہ وہ جب یہ سب ٹریننگ حاصل کر چکے تو ان کے ناموں کے ساتھ امام لکھا جائے گا. اور یعنی ان کو یہ احساس دلایا کہ اب تمہاری ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں، کیونکہ تم کچھ لوگوں کی امامت کا فرض ادا کرو گے. تو لہٰذا اب بھی وہ کتابیں موجود ہیں، اور بہت سی کتابیں اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہیں جن میں کہ ان کے نام سے پہلے امام لکھا ہے، اور جو کتاب کا مقدمہ ہے اس میں اس چیز کی تفصیل ڈسکس کی گئی ہے کہ جناب یہ امام اس وجہ سے ہیں کہ حضرت زین العابدین نے ان کو اس لیول تک ٹریننگ دے دی تھی اور پہنچا دیا تھا کہ جس کے بعد وہ کچھ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے قابل ہوئے تھے. تو یہ تھا سلوک، اور یہ تھا لوگوں کے بھی ہر ایک ذاتی باطن کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ، اور یہ بھی کہ جو لوگ جس لیول کے بھی ہیں وہ اس سے نچلے لیول کے لوگوں کو یہ میسج کو پہنچائیں. تو یہ حضرت زین العابدین نے طرح ڈالی تھی اور یہ سسٹم ان کا بنایا ہوا ہے. یہ میں ضرور گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پاکستان آ جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ مزید اللہ کرے گا اس فورم پہ جو کچھ کر سکتا ہوں انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں. شکریہ جناب حسن شاہ صاحب. آگے کیسر حسین خان صاحب کا نام آ رہا ہے. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ کیسر حسین صاحب اپنی بات رکھیں. کیسر صاحب اپنا مائک اوپن کر لیں. کیسر حسین خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں. آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جناب؟ وہ کیسر صاحب کا مائک بند جا رہا ہے، انہیں فرمائیں کہ مائک اوپن کر لیں. ظاہر ہے وہ آواز سن رہے ہیں. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ پہلی دفعہ جو ہے مجھے جسارت کر رہا ہوں اس جو ہے مجلس میں جو ہے وہ بات کرنے کی. دراصل میرا شمار ہوتا ہے ان طالب علموں میں جن کو سننے کا جو ہے وہ زیادہ شوق ہوتا ہے اور مشاہدہ کرنے کا شوق ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا میاں فرید الدین مسعود صاحب نے خطاب فرمایا اور بہت ہی علمی، ادبی اور روحانی گفتگو فرمائی جو کہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت کارآمد ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں فضل میں مزید اضافہ فرمائے اور یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دے سکیں اور ہم ان کے جو ہے وہ علم سے استفادہ حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم. شکریہ جناب آپ کا. جی سارا بانو صاحب آپ بات کرنا جی مجھے صرف ایک بات کہنی ہے. حسن شاہد صاحب سے میں نے وعدہ کیا ہے اور آج انہوں نے مجھے میرا وعدہ یاد دلایا ہے. انشاءاللہ ستمبر کے مہینے میں اگر آپ لوگ مجھے موقع دیں گے تو میں ضرور نہج البلاغہ پر اپنا مقالہ پیش کروں گی. شکریہ. انشاءاللہ. اب ہم اختتام کی طرف پہنچ چکے ہیں. وقت بھی کافی نکل گیا. 15 منٹ
ہمارے وقت سے زیادہ ہو گیا، لیکن ہم نے علامہ کاشف نور صاحب کی بھرپور صدارت کی گفتگو سننی ہے۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ علامہ کاشف نور صاحب جو ہمارے ساتھ مصر جامعہ الازہر کارا سے شریک ہوتے ہیں اور ہماری سرپرستی بھی کرتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جناب محترم فرید الدین مسعود برہانی صاحب، یہ بلا شبہ ہمارے ایک ایسے محترم ساتھی ہیں کہ میں ان کی گفتگو سننے کے لیے ہمیشہ اہتمام کرتا ہوں۔ میرے امتحان چل رہے ہیں اور امتحانات کے لیے میں آج یہ دوسری نشست ہے جو ان کی گفتگو سننے کے لیے میں اسپیشلی حاضر ہوں۔ بار کیف میری وقت نہیں، میری علمی استعداد نہیں ہے کہ میں ان کی گفتگو کے بعد کوئی اپنی رائے یا کچھ بیان کر سکوں، لیکن ایک مضمون جو میں نے لکھا تھا تقریباً 2 سال ہونے کو ہی، جس کا عنوان محبوبی و عطائی کمالات کا حامل گھرانہ خانوادہ نبوت، اس کا عنوان تھا۔ اسی کے چند پیرائے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ مختلف کتب سے استفادہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ترتیب کیا تھا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمتیں، رفعتیں اور شانیں اتنی کثیر ہیں جو حقیقہ تحریر سے باہر ہیں۔ اس گھرانے کی پاکیزہ ہستیوں کے کمالات کسبی نہیں وہبی نہیں۔ باقی افراد ابد الاباد تک عبادت و ریاضت کے ذریعے ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے نفوس قدسیہ کو عطا کیے گئے ہیں۔ کمالات محمدیہ کا جس قدر ظہور ان قدسی صفات افراد سے ہوا ہے وہ دیگر افراد امت سے نہیں ہوا۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی جو تطہیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ اسی تطہیر کا نتیجہ ہے کہ اخلاق، اعمال اور فضائل کے لحاظ سے اہل بیت اطہار ہر دور میں دوسروں سے پیش نظر آتے ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کے اعمال مقبول ہیں اور ان آثار جمیلہ کا مرتب ہونا یقینی امر ہے۔ یہ ان کی ایسی خصوصیت ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں، اسی لیے ارباب کشف نے تصریح فرمائی ہے کہ ہر دور میں کتب اسی خاندان سے ہوتا ہے۔ تفسیر روح المعانی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت اور خوف و خشیت میں کوئی ان کا مماثل نظر نہیں آتا۔ سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک دن اور ایک رات میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ وصال تک برابر یہی آپ کا معمول رہا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا لقب زین العابدین معروف ہو گیا۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کب کبھی طاری ہو جاتی۔ پوچھنے پر ارشاد فرماتے، جانتے ہو کس کے حضور کھڑے ہو کر مناجات کرتا ہوں؟ تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین حج پر گئے، احرام باندھ کر سواری پر سوار ہوئے۔ سواری جب چلنے کے لیے قبلہ رو ہوئی تو آپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، تلبیہ نہ پڑھ سکے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور آگے سے آواز آئے لا لبیک۔ کہا گیا حضرت تلبیہ کہنا تو ضروری ہے۔ جب تلبیہ پڑھا تو غش کھا کر سواری سے نیچے گر پڑے۔ کئی روز تک یہ کیفیت طاری رہی، یہاں تک کہ حج قضا ہو گیا۔ صبر و تسلیم و رضا ان کا وطیرہ تھا۔ مصائب و آلام کے ان پہ لاکھ پہاڑ ٹوٹے۔ مجال ہے کہ زبان پہ حرف شکوہ لائے ہوں، بلکہ ہر حال میں راضی برضائے الہی رہے۔ صبر و عظیمت کا کوہ گراں بن کر جرت و بہادری کا مظاہرہ فرماتے رہے اور خندہ پیشانی سے حالات کا مقابلہ کرتے رہے
حضور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک مارکے کربلا میں جب تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، گلشن نبوت کے نونہالوں اور دیگر احباب و مخلصین کے شہید اور زخمی ہونے اور بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے آپ کا دل غمگین تھا، تو ایسے نازک وقت میں بھی کسی سے شکوہ تھا نہ شکایت تھی، بلکہ پورے استقلال و انہماک کے ساتھ نماز ادا فرمائی اور شجاعت و بہادری کی مکمل داد دی، زبان سے رجزیہ اشعار پڑھتے رہے یہاں تک کہ جان جانی آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے: انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخر وجدی رسول اللہ اکرم من مشا ونحن سراج اللہ فی الارض یظہر وفاطمۃ امی سلالۃ احمد وعمی یدعا جناحین جعفر وفینا کتاب اللہ ینزل صادقا وفینا الہدی والوحی والخیر یذکر ونحن ولاة الناس نسقی ولاتنا بکأس رسول اللہ ما لیس ینکر۔ یہ وہ اشعار ہیں جو آپ پڑھ رہے تھے، ان کا اختصار کے ساتھ معنی بھی بتائے دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ذہن میں رہیں کہ میں علی شیر خدا کا پاکیزہ فرزند آل ہاشم سے ہوں، مجھے فخر کے وقت یہی فخر کافی ہے، اور میرے نانا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب سے اکرم ہیں، اور ہم خدائی چراغ زمین میں روشن ہیں، اور میری والدہ مکرمہ حضرت فاطمہ الزہرا جو احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور میرے چچا جعفر ذوالجناحین کے لقب سے معروف ہیں۔ وفینا کتاب اللہ ینزل صادقا، اور ہم میں سچی کتاب قرآن کریم نازل کی گئی۔ وفین الہدی والوحی والخیر یذکر، اور ہم ہی میں ہدایت وحی اور خیر کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ سوائی کی محرقہ جو ابن حجر مکی کی ہے اس میں نشار تذکرہ کیا گیا، اور یہ دیوانی فرزدق میں بھی ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معطر و معمبر شخصیات کو حق تعالیٰ نے جو شخصی وجاہت اور شان جلالت عطا فرمائی تھی، اس میں بھی وہ دیگر افراد امت سے ممتاز اور انوکھی شان کے حامل نظر آتے ہیں۔ اس شان و شوکت کے باوجود یہ حضرات کمال عاجزی و انکساری اور بندگی کا پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے دل میں ان حضرات کی محبت اور ایسی کشش پیدا کر دی تھی کہ خود بخود دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ موسم حج میں شام بن عبد الملک نے چند شامی رئیسوں کے ساتھ بیت اللہ میں استلام حجر اسود کے لیے کوشش کی، لیکن مخلوق خدا کے اجتہام کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکا۔ ناکامی کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ملازمین نے سین حرم میں اس کے لیے کرسی بچھا دی، اس پر بیٹھ کر زائرین کو دیکھتا رہا۔ جب سیدنا امام زین العابدین حرم میں داخل ہوئے تو خلق کا ہجوم ان کے راستے سے ہٹ گیا، اور استلام حجر اسود کے وقت لوگوں نے آپ کے ادب و احترام میں خود بخود جگہ خالی کر دی۔ آپ بڑے آرام و وقار سے استلام سے فارغ ہوئے۔ اس وقت ہشام کے ہمراہ شامی سردار پوچھنے لگے کہ یہ خوبرو جوان کون ہے؟ ہشام نے اس خوف سے کہ کہیں امام کی عظمت ان سرداروں کے دلوں میں نہ بیٹھ جائے غلط بیانی کرتے ہوئے کہا لا عارفہ، کہ میں اسے نہیں جانتا۔ یہ شاعر وہیں یہ بات سن رہا تھا فرزدق، اس نے کہا ان کنت لا تعرفہ فانا عارفہ، اگر تو ان کو نہیں پہچانتا تو میں پہچانتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ اپنا طویل جو میں نے ابھی قصیدہ پڑھا، یہ قصیدہ پڑھا ھذا ابن رسول اللہ ان کنت جاہلہ البیت یعرفہ والحل والحرم، یہ زین العابدین رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ان کو بیت اللہ بھی جانتا ہے، حلال و حرام بھی جانتے ہیں، تو ان کو نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ ھذا ابن فاطمہ اسد اللہ والدہ بجدہ انبیاء اللہ قد خانوا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا اور شیر خدا کے فرزند ہیں، ان کے نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا۔ شام بن عبد الملک نے جب یہ قصیدہ سنا حضرت امام زین العابدین کو فرزدق کو قید کروا دیا۔ حضرت امام زین العابدین تک خبر پہنچی، آپ نے 12,000 درہم اس شاعر کے پاس بھجوائے تاکہ وہ دے کر کے اپنی جان چھڑوا لے، تو انہوں نے یہ واپس بھیج دیا اور کہا کہ یہ قصیدہ میں نے خدا اور رسول کی رضا کے لیے لکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے دوبارہ رقم ارسال فرمائی اور فرمایا اللہ تجھے تیری نیت کا اجر دے، بے شک یہ کلمات تو نے طمع اور انعام کے لیے نہیں کیے، لیکن ہم بھی ایسے خاندان سے نہیں کہ اپنے عطیات اور ہبہ کو واپس لے لیں۔ تو پھر انہوں نے وہ رقم قبول کر لی۔ یہ ملفوظات مہریہ میں بھی موجود ہے، سوائے کی محرقہ میں بھی موجود ہے۔ خانوادہ رسالت کے حضرات
علم و فضل، وسعت معلومات اور حاضر جوابی میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، اور ایسا کیوں کرنا ہو جب ان کی رگوں میں باب مدینہ علم کا خون گردش ہونا تھا۔ مشکات نبوت سے بلا واسطہ یہ حضرات فیض پانے والے تھے۔ بنی امیہ میں سے کسی نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی سے تاریخاً سوال کیا کہ آپ کو ابن رسول اللہ کیوں کہا جاتا ہے، ابن علی کیوں نہیں کہا جاتا؟ آپ نے فرمایا ہمارا لقب قرآن کریم سے ثابت ہے، تم لوگوں کو چونکہ علم قرآن حاصل نہیں اس لیے نہیں جانتے۔ سائل نے عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، میں ابناءنا سے کون مراد ہے؟ اس وقت میں اور میرے بھائی حسین کے سوا اور کون تھا؟ رسول اللہ نے مباہلہ کے وقت مجھے اور میرے بھائی حسین اور میری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور میرے باپ علی المرتضیٰ کو پیش کیا تھا۔ مخاطب آپ کی وسعت علمی سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ملفوظات میریہ میں پھر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ بس میں ابھی اس تحریر کا بہت سا حصہ باقی ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں وسعت نہیں، اس شعر کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ شکریہ علامہ کاشف نور صاحب، آپ نے بہترین خطبہ سے عطا فرمایا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ اب ہم درخواست کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے، جو اس پروگرام کے منتظم ہیں، جو حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں۔ جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچا، اور جن جن حضرات و خواتین نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ مسعود الدین صاحب کے اسی پروگرام کا پارٹ 2 انشاءاللہ پیش ہوگا، تو اس میں ہم سب شرکت فرمائیں گے۔ جزاک اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ سب حضرات کا شکریہ۔